بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 46۔ آج کے درس میں غزوہ موتا کا ذکر ہے۔ یہ غزوہ جمادی الاولی سن 8 ہجری میں ہوا، اور اس معرکے کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کو خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، تو انہیں قیصر روم کی طرف سے جو گورنر شرحبیل بن عمرو غسانی نے گرفتار کیا اور مضبوطی کے ساتھ باندھ کر ان کو قتل کر دیا۔ یہ تو سفیر تھے، اور سفیر اور قاصد کا قتل کرنا بہت بڑا جرم تھا، جو کہ اعلان جنگ کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ پر یہ بات بہت گراں گزری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کرنے کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید شہید ہو گئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے۔ اور پھر وصیت فرمائی کہ حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ قتل کیے گئے تھے، تو وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو پہلے اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو بہتر، ورنہ اللہ سے مدد مانگے اور جنگ شروع کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمایا کہ اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کی مدد کے ساتھ کفر کرنے والوں کا مقابلہ کرو، اور یاد رکھنا بدعہدی مت کرنا، خیانت نہیں کرنا، کسی بچے، عورت اور انتہائی عمر رسیدہ بوڑھے کو مت مارنا، گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا جو ان کے راہب ہیں ان کو قتل نہیں کرنا، کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا، اور کسی عمارت کو منہدم نہیں کرنا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو دعا دیتے ہوئے روانہ کیا۔ مسلمانوں کا یہ لشکر وہاں پر پہنچا، اور موتا جو ایک مقام ہے وہاں پر خیمہ زن ہو گیا۔ مسلمانوں کے علم میں یہ بات تو سرے سے تھی نہیں کہ انہیں کسی ایسے لشکر سے واسطہ پیش آئے گا کہ جو 2 لاکھ کی تعداد میں ہوگا۔ وہ تو ٹھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر تھا۔ تو شروع میں تو مسلمان بڑے حیران تھے، اور 2 راتیں اس مشورے میں گزر گئی کہ کیا کیا جائے، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کی تعداد کی اطلاع دے دیں، واپس لوٹ جائے، یا مزید کمک منگوا لے، کیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رائے کی مخالفت کی، اور ایک خطبہ دے کر ایک دم سب کا خون گرم کر دیا، اور کہا خدا کی قسم، جس چیز سے ہم کترا رہے ہیں یہ وہی شہادت ہے جس کی طلب میں ہم نکلے ہیں۔ یاد رہے، دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بلبوتے پر نہیں، بلکہ ہم محض اللہ کے دین کے بلبوتے پر لڑتے ہیں، اور اسی اللہ نے ہمیں شرف بخشا ہے، لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور مسلمانوں نے آگے بڑھ کر جنگ کا آغاز کیا۔ اس کے بعد موتا کے مقام پر دونوں فریقین میں لڑائی ہوئی، اور یہ ٹکراؤ انتہائی تلخ تھا، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، اور سامنے 2 لاکھ کا ایک زبردست قسم کا لشکر تھا عیسائیوں کا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم اٹھایا۔ آپ نے انہی کو کہا تھا کہ کمان ان کے پاس ہوگی، اور وہ لڑتے لڑتے شہادت نوش فرما گئے۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی۔ انہوں نے لپک کر جھنڈا اٹھایا اور جنگ شروع کی، اور لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو وہ اپنے گھوڑے کی پشت سے اترے اور پیدل ہی وار کرتے ہوئے میدان میں داخل ہو گئے۔ دشمن نے پہلے ضرب ماری تو ان کا داہنا ہاتھ کٹ گیا، اور اس کے بعد انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اور مسلسل بلند رکھا، یہاں تک کہ بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ اللہ کے راستے میں ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے۔ اللہ نے اس کے بدلے ان کو جنت میں 2 بازو عطا کیے، جن کے ذریعے وہ جہاں چاہتے اڑتے ہیں۔ اس لیے ان کا لقب جعفر طیار اور جعفر ذوالجناحین پڑ گیا۔ طیار کے معنی ہے اڑنے والا، جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کے دونوں بازو کے بدلے جنت میں ان کو 2 پر عطا کیے، اور ذوالجناحین 2 پروں والوں کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں ان پروں کے ذریعے سے اڑتے رہیں گے۔
حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھے، اور وہ بھی خوب مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد صحابہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امیر منتخب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین کا ذکر فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ اس کے بعد تم جسے چاہو تم اپنا امیر اور خلیفہ مقرر کر سکتے ہو جنگ میں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کیا گیا۔ انہوں نے جھنڈا لیتے ہی نہایت پرزور جنگ کی، ایک بہترین زبردست قسم کے وہ کمانڈر تھے۔ اور صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی، یعنی کافروں کی، اور پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی چھوٹی سی تلوار باقی بچی، یعنی وہ میرے ہاتھ میں تھی، اور وہ لڑتے لڑتے انہوں نے کفار کی 9 تلواروں کو توڑ دیا تھا۔ یہ جنگ بھی بڑی شجاعت کے ساتھ لڑی گئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بڑی قوت عطا فرمائی۔ مسلمانوں کے 12 مجاہد جو ہے وہ اس میں شہید ہوئے، اور ان کی تعداد تو بہت زیادہ تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ اس جنگ کا اختتام اس انداز سے ہو کہ اس میں مسلمان طاقت میں رہے، اور جو رومی ہے اور عیسائی ہے ان کے اوپر ان کا رعب باقی رہ جائے۔ چنانچہ سارے دن جنگ کرنے کے بعد جب رات کا وقت آیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلے دن صبح جنگ شروع کرنے کے لیے اور رومیوں کو مرعوب کرنے کے لیے ساری تدبیر اور سارا نظام بدل دیا۔ چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ جو آگے والے تھے ان کو پیچھے کر دیا، جو پیچھے صحابہ لڑ رہے تھے ان کو فوراً آگے کر دیا، اور جو میمنہ والے تھے ان کو میسرہ پہ کر دیا، میسرہ والوں کو میمنہ پر کر دیا۔ اب جب اگلے دن صبح جنگ کا آغاز ہوا اور وہ آمنے سامنے ہوئے تو رومیوں کو نئے چہرے نظر آنے لگے۔ وہ گھبرا گئے کہ شاید مسلمانوں کو رات کے وقت تازہ دم دستے پہنچے ہیں، کمک ان کو مل گئی ہے، اور یہ اور صحابہ شامل ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ چال بہت کامیاب ہوئی، اور اسی کے تحت انہوں نے لشکر کو آہستہ آہستہ پیچھے کرنے لگے۔ رومی یہ سمجھنے لگے کہ یہ ہمیں پیچھے لے جانا چاہ رہے، کسی وادی میں گھیرنے کے طریقہ چاہ رہے کہ کسی وادی میں پہنچا کے ہمیں گھیر لے اور اس کے بعد مارنا چاہتے، لہٰذا وہ ڈر گئے، اور جب مسلمانوں کا لشکر پیچھے ہونے لگا تو وہ رک گئے، پیچھے نہیں گئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو صحیح سلامت بچا کر واپس لے کر آ گئے۔ یہ جنگ عیسائیوں کے خلاف پہلی جنگ تھی۔ اس سے پہلے مشرکین کے ساتھ جنگ ہوئی، اور یہود کے ساتھ خیبر کے موقع پر، اور عیسائیوں کے خلاف یہ پہلا معرکہ تھا، اور یہی روم کے اس کا دروازہ کھولنے والا تھا، اور اسلامی حکومت وہاں تک پھیل گئی۔ اس کے بعد سریہ ذات السلاسل جو اس کے بعد ایک اور جنگ ہے وہ بھی ہوئی ہے، جس کا سیرت کی کتابوں میں ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ذات السلاسل کی جانب ایک دستہ روانہ فرمایا۔ بعد میں ان کی مدد کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں ایک اور جماعت بھیجی، جس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر بھی موجود تھے، اور وہاں یہ جنگ ہوئی سریہ ذات السلاسل کے نام سے۔ اور اس کے بعد پھر آگے فتح مکہ کا ذکر ہے، جو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔